بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسم ایجوکیشن سینٹر کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارسم ایجوکیشن سینٹر کے یوٹیوب چینل پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ تو ناظرین، آج کے اس لیکچر میں ہم اپنا لیکچر نمبر 19 ڈسکس کریں گے۔ اس لیکچر میں بھی ہم جو پولیس کے سابقہ انٹرویوز ہوئے تھے ان میں جو سوالات پوچھے گئے تھے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو یہ آل اوور دی پنجاب سے جو سوالات ہیں وہ اکٹھے کیے گئے ہیں مختلف ڈویژن سے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں بھی ہماری طرف سے اپلوڈ ہونے والے ایسے لیکچرز اور جو بھی سوالات ہیں وہ ان کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اور اگر آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، تو آپ وہ بھی جوائن کر لیں۔ اس میں بھی انفارمیشن اور جو بھی ہیلپنگ مٹیریل ہوتا ہے تیاری کے سلسلے میں وہ بھی شیئر کیا جاتا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے سوال میں کہ مینار پاکستان کیوں مشہور ہے؟ تو مینار پاکستان اس لیے مشہور ہے کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں، یعنی کہ جس جگہ پہ اب مینار پاکستان ہے اس جگہ پہ مسلم لیگ کا تاریخی جلسہ ہوا، جس میں مسلمانوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر ایک الگ ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا اور کہا کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں مسلمانوں کی الگ ریاست بنائی جائے۔ مثلا جن علاقوں میں برصغیر کے جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں مسلمانوں کو الگ ریاست دی جائے۔ تو دوسرا سوال ہے کہ گول میز کانفرنس کب اور کہاں ہوئی؟ گول میز کانفرنسز لندن میں ہوئیں 1930 سے 1932 تک۔ پہلی جو کانفرنس تھی وہ 1930 میں ہوئی، دوسری 1931 میں اور تیسری 1932 میں۔ کتنی گول میز کانفرنسز ہوئی تھیں؟ 3 گول میز کانفرنس ہوئی تھیں، لیکن یہ بات ہے کہ ان کانفرنسز کا کوئی نتیجہ نہیں تھا نکلا۔ مثلا جو بھی کانفرنسز ہوئی تھیں اس میں کانگریس کے بھی بندے ہوتے تھے، مسلم لیگ کے بھی بندے ہوتے تھے اور برطانیہ سے بھی بندے ہوتے تھے۔ تو لیکن ان تینوں کانفرنسز میں یہ 3 سال چلتی رہی تھی، لیکن ان میں کوئی نتیجہ نہیں تھا نکلا، کوئی بات چیت فائنل نہیں تھی ہوئی۔ آگے کہ قائد اعظم نے کس میں حصہ لیا؟ مثلا قائد اعظم نے کس کانفرنس میں حصہ لیا تھا؟ تو قائد اعظم نے پہلی اور دوسری میں شرکت کی تھی۔ مثلا 1930 اور 1931 والی میں قائد اعظم نے شرکت کی تھی۔ اور علامہ اقبال نے کس میں حصہ لیا؟ علامہ اقبال نے دوسری اور تیسری میں شرکت کی تھی۔ مثلا 1932 اور 31 والی میں علامہ اقبال نے شرکت کی تھی۔ تو ایک اور سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ کس کانفرنس میں علامہ اقبال اور قائد اعظم دونوں نے شرکت کی تھی؟ تو وہ 1931 والی یا دوسری کانفرنس میں علامہ اقبال اور قائد اعظم نے دونوں نے اکٹھے شرکت کی تھی۔ آگے ہم مشہور 14 نکات کب پیش ہوئے، کس نے کیے؟ مارچ 1929 میں مسلم لیگ کے اجلاس میں قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کیے۔ قائد اعظم نے اس اجلاس کی صدارت کی تھی اور اسی میں انہوں نے جو 14 پوائنٹس تھے وہ رکھے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمام برصغیر کے جو مسلمان ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ ان کی بھی آواز ہے۔ آگے ہے کہ 14 میں سے کوئی سے 3 پوائنٹس بتاؤ۔ یہ کوئی سے 3 بھی پوچھے جاتے ہیں، کوئی سے 2 بھی پوچھے جاتے ہیں، کوئی سے 5 بھی پوچھے جاتے ہیں۔ تو آپ تیاری کر لیں۔ یہاں میں 3 لکھ رہا ہوں کہ صوبوں کو داخلی خود مختاری دی جائے، سندھ کو ممبئی سے الگ کر کے الگ صوبہ بنایا جائے، مرکزی حکومت میں مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی دی جائے۔ تو یہ 3 نکات ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ پاکستان نے ورلڈ کپ کب جیتا؟ 1992 میں پاکستان نے فائنل میں انگلینڈ کو شکست دی۔ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو فائنل ہوا تھا وہ کس کے خلاف ہوا تھا؟ انگلینڈ کے خلاف۔ آگے ورلڈ کپ کہاں ہوا؟ تو ورلڈ کپ جو ہوا تھا وہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ہوا تھا۔ یہ دونوں ملکوں میں اکٹھے ہوا تھا، کچھ میچز ادھر ہوئے تھے، کچھ میچز ادھر ہوئے تھے۔ جو فائنل ہوا تھا وہ آسٹریلیا میں ہوا تھا۔ ICC کا مخفف کیا ہے؟ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل۔ ہیڈ کوارٹر اس کا دبئی میں ہے۔ 1909 میں جب یہ بنی تھی تو اس وقت اس کا نام تھا امپیریل کرکٹ کانفرنس۔ تو 1965 میں اس کو انٹرنیشنل کرکٹ کانفرنس کہہ دیا گیا، اور پھر 1987 میں اسے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے نام سے بنایا گیا۔ آگے سوئنگ کا سلطان کس کو کہتے ہیں؟ وسیم اکرم کو۔
یہ الٹے ہاتھ کا بولر ہے. یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ فاسٹ بولر ہے, یہ رائٹ ہینڈ بولنگ کرتا ہے یا لیفٹ ہینڈ, تو یہ لیفٹ ہینڈ بولنگ کرتا تھا. پنجاب کے کتنے اضلاع ہیں اور ڈویژنز کتنی ہیں؟ پنجاب کے 36 اضلاع ہیں اور 9 ڈویژنز ہیں. اور ڈویژنز کے نام بھی پوچھ سکتے ہیں کہ لاہور, گجرانوالہ, سرگودا, راولپنڈی, ساہیوال, ڈی جی خان, بہاولپور, ملتان اور فیصل آباد. یہ 9 ڈویژنز ہیں پنجاب کی. آپ کی کون سی ڈویژن ہے؟ اس میں کون کون سے ضلع شامل ہیں؟ تو آپ نے اپنی ڈویژن کے حساب سے اپنے دیکھنا کہ آپ کی ڈویژن میں کون کون سے ضلع آتے ہیں. مثلا اگر لاہور ڈویژن ہے تو لاہور میں شیخو پورہ آتا ہے, قصور آتا ہے, ننکانہ صاحب آتا ہے اور لاہور شہر آتا ہے. یہ 4 شہر جو ہیں وہ لاہور ڈویژن میں شامل ہیں. تو اسی طرح آپ اپنی ڈویژن کے حساب سے جو آپ کا ضلع ہے وہ کس ڈویژن میں آتا ہے اور آپ کی ڈویژن میں کون کون سے ضلع شامل ہیں وہ بھی آپ تیار کر لیجئے گا. آگے اسلامی مہینوں کے نام. تو اسلامی مہینوں کے نام آپ نے ترتیب سے یاد کرنے ہیں. آپ کو پہلے یاد ہوں گے لیکن آپ نے اس کی جو ترتیب ہے وہ یاد کرنی ہے. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذی القعدہ, ذی الحج. تو آپ نے اس ترتیب سے یاد کرنا ہے. وہ درمیان سے کوئی بھی مہینہ پوچھ سکتے ہیں. مثلا وہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا مہینہ کون سا ہے اور آخری مہینہ کون سا ہے. پہلا مہینہ محرم کا ہے, آخری مہینہ ذی الحج کا ہے. تو اس طرح سے پوچھ سکتے ہیں. 5واں مہینہ کون سا ہے؟ تو آپ کو ترتیب سے یاد ہوں گے تو آپ اسی وقت اپنے فنگر ٹپس پہ یاد کر کے تو 5واں مہینہ بتا دیں گے. آگے ہے رمضان کے بعد اور پہلے کون سا مہینہ آتا ہے. یہ دیکھیں پوچھ لیا انہوں نے. رمضان کے بعد جو آتا ہے وہ شوال ہے اور پہلے شعبان آتا ہے. شعبان پہلے آتا ہے اور شوال بعد میں آتا ہے. یہ کنفیوژن بھی ہو جاتی ہے کئی بار. آگے ہے واقعہ معراج کب ہوا. تو واقعہ معراج رجب کی 27ویں شب کو ہوا. مثلا رجب کے مہینے میں 27ویں شب کو ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے سیدھا گئے تھے مسجد اقصیٰ میں, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی. اس کے بعد آپ پھر جو تھے وہ آسمانوں میں گئے تھے, جہاں آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ بھی ملا تھا. یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ معراج کے وقت آپ کو کون سا تحفہ ملا. تو آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا تھا. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کون سی دعا کی. تو یہ بہت مشہور دعا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے. تو آگے اس دعا کا ترجمہ بھی پوچھا ہے انہوں نے انٹرویو کے دوران. تو اس دعا کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ ذات پاک ہے, بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں, قصوروار ہوں. تو یہ آپ نے اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے. آگے پاکستان کا کون سے سربراہ جہاز حادثے میں فوت ہوا. تو صدر ضیاء الحق. یہ 17 اگست 1988 کو جو جہاز تھا اس میں بلاسٹ ہوا تھا, تو جس وجہ سے جہاز میں جو جتنے بھی مسافر تھے وہ سارے شہید ہو گئے تھے. تو صدر ضیاء کو فیصل مسجد کے احاطے میں دفن کیا گیا. یہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ صدر ضیاء کو کہاں دفن کیا گیا. تو فیصل مسجد کے جو احاطہ ہے وہ وہاں انہوں کو دفن کیا گیا. آگیا 2 قومی نظریہ کیا ہے, یہ کس نے پیش کیا. تو برصغیر میں 2 قومیں آباد ہیں جن کا رہن سہن اور عبادات کا طریقہ مختلف ہے, یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتی. تو یہ 2 قومی نظریہ علامہ اقبال نے دیا تھا اپنے خطبہ الہ آباد کے دوران. تو باتیں تو شروع سے ہی ہونا شروع ہو گئی تھی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کہ برصغیر میں 2 بڑی قومیں جو مسلمان اور ہندو آباد ہیں تو یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. مذہبی لحاظ سے بھی الگ ہیں اور سوشلی لحاظ سے بھی الگ قومیں ہیں. تو اس وجہ سے ان کو دونوں کو الگ الگ ریاست بنایا جائے. تو لیکن باقاعدہ طور پر جو کمپین پھر شروع ہوئی تھی وہ علامہ اقبال کے یہ خطبہ الہ آباد کے بعد یہ باقاعدہ 2 قومی نظریہ مشہور ہو گیا اور اس پہ باتیں ہونا شروع ہو گئیں. تو آج کے لیے یہی سوالات تھے.
مزید ہم سوالات لے کر اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. اس کے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں بھی ہماری طرف سے اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں. اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی سوالات ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں انٹرویو کی تیاری کے لیے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں، یا ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے جس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے اس پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر کے وہ سوالات شیئر کر سکتے ہیں تاکہ دوسروں کے لیے آسانی اور دوسرے بھی تیاری کر سکیں.